السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. آج کا لیکچر بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے. یہ ایک نئی چیز سیکھیں گے. ٹاپک کا نام ہے اسٹیریوٹائپس، ڈائیورسٹی اینڈ کانفلکٹ. یہ ہمارے کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کے حوالے سے 27واں لیکچر ہے اینڈ آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ. اس میں جو نیا کانسیپٹ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے اسٹیریوٹائپس. باقی ڈائیورسٹی تو آسان سی چیز ہے. ڈائیورسٹی مختلف ہونا، اختلاف ہونا لوگوں میں، چیزوں میں، انوائرمنٹ میں. لیکن ہمارا زیادہ فوکس کیونکہ ہیومن ریلیشنز پہ ہے یا لوگوں کے آپس میں اختلاف سے ہے، کانفلکٹ سے ہے، تو اس لیے ڈائیورسٹی ہم بیسکلی اس کو کہیں گے جو لوگوں کے درمیان ڈائیورسٹی ہے. لوگوں کی سوچ، لوگوں کا کھانا پینا، لوگوں کا لباس، یہ سارا ڈائیورسٹی کے زمرے میں آتا ہے. ریس، کلر، کاسٹ، جینڈر، یہ ساری چیزیں ڈائیورسٹی کے کانٹیکس میں آتی ہیں. ایج، بوڑھے، جوان، بچے، یہ بھی ڈائیورسٹی ہے. کچھ ملکوں کے لوگ کسی طریقے سے رہتے ہیں، کچھ ملکوں کے لوگ کسی طریقے سے رہتے ہیں، کچھ کی سوچ اور ہے، کچھ کی سوچ اور ہے. تو یہ سارا جو ڈائیورسٹی کا قصہ ہے نا، اس کا کانفلکٹ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور ڈائیورسٹی میں کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ جس کو ہم نے آج سیکھنا ہے وہ اسٹیریوٹائپس ہے. اور پھر اسٹیریوٹائپس، ڈائیورسٹی اور کانفلکٹ، اس کا ریلیشن شپ بھی ہم اس لیکچر سے سمجھیں گے. اسٹیریوٹائپس ایک، اگر آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ایک جنرلائزیشن کا نام ہے. اسٹیریوٹائپ کہ آپ کسی کے بارے میں آپ کا جو پہلے سے امیج ہے وہ کس طرح کا ہے. وہ جو امیجز آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ کاسٹ کے بارے میں، کچھ جو سوشل گروپنگز ہیں، لیٹس سے جینڈر جیسے میل اور فیمیل کے بارے میں، جیسے بعض کا ایشینز کے بارے میں، ویسٹرنرز کے بارے میں، یورپینز کے بارے میں، امریکنز کے بارے میں، جاپانیوں کے بارے میں، چائنیز کے بارے میں کچھ امیجز ہیں آپ کے ذہن میں. وہ امیجز بیسکلی ان کو ہم آسان لفظوں میں اسٹیریوٹائپس کہتے ہیں. اور یہ جو امیجز ہوتے ہیں نا، یہ ایک لحاظ سے سمپلسٹک قسم کی آپ کے ذہنوں میں پہلے سے بنی ہوئی رائے ہوتی ہے. اور یہ پہلے سے بنی ہوئی رائے آپ کو فوری طور پہ اس بندے کی طرف ریئیکٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ گورا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ کے ذہن میں پہلے سے گورے کا ایک امیج ہے. آپ کے ذہن میں چائنیز کا ایک امیج ہے، جاپنیز کا ایک امیج ہے، افریقنز کے بارے میں ایک امیج ہے، سعودی عربینز کے بارے میں ایک امیج ہے، عربیوں کے بارے میں جیسے خاص امیجز ہیں. اور اگر اسی چیز کو میں اپنے کانٹیکس میں لے کے آؤں سرٹن کلر کے لوگوں کے بارے میں، تو یہ جو امیجز ہیں نا، ان کو ہم اسٹیریوٹائپ امیجز کہتے ہیں. یہ وہ امیجز ہیں جو آپ کے ذہنوں میں آلریڈی پہلے سے موجود ہے. unless you find out something different about an individual، ورنہ آپ اس انڈیویجول کا جس گروپ کے ساتھ یا جس اسٹیریوٹائپ امیج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ کا جو اسپونٹینیس بیہیویئر ہوگا وہ پہلے سے بنی ہوئی اسی اسٹیریوٹائپ انفارمیشن کی بیس پہ ہوگا. بعض اوقات یہ ایکچولی امیجز بنتے ہیں نا، جنرلی ہاسٹیلٹی کے ریفرنس سے بنتے ہیں. نیگیٹو امیجز ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ پٹھانوں کے بارے میں ایک امیج ہے کہ بہت محنتی ہوتے ہیں، بہت ہارڈ
ورکنگ ہوتے ہیں, سخت جان ہوتے ہیں. اب یہ بھی امیجز ہیں, یہ پازیٹیو امیجز ہیں, نیگیٹو امیج بھی ہے. تو لیکن جنرلی جو اسٹیریوٹائپ امیجز ہوتے ہیں دوز آر یوزلی بیسڈ آن گروپ ہاسٹیلٹی. ایک گروپ دوسرے گروپ کے کو پسند نہیں کر رہا ہوتا, اس کے درمیان ایک خاص اختلاف ہوتا ہے. جیسے میں نے سکھوں کے ریفرنس سے کہا, ہندوؤں کے ریفرنس سے کہا, وہ امریکہ میں یلو ریس یا چینیوں اور جاپانیوں کو بعض کا ڈمپ کر دیتے ہیں, اور وہ ایک خاص امیج ان کے بارے میں, ایشینز کے بارے میں ایک خاص امیج ہے, یلو ریس کے بارے میں ایک خاص امیج ہے, بلیکس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے نیگیٹو امیجز ہیں. تو اس کی اہمیت سمجھنے والی بات ہے کہ اسٹیریوٹائپ امیجز کی اہمیت کیا ہے. اصل میں یہ ایشو ہے جس پہ ہم نے آج کے لیسن میں فوکس کرنا ہے کہ اسٹیریوٹائپ امیجز آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہیں about different people, about different individuals, about different برادریز, کاسٹ, گروپس, nations. اور جو انڈیویجول اس گروپ یا اس نیشن یا اس ریس یا اس سوشل کیٹیگریز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ہم اس کو فوری طور پہ اس سوشل کیٹیگری, اس کاسٹ, اس گروپ, اس برادری, اس نیشن, اس قوم کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس کے بیہیویئر کو فوری طور پہ انہیں لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہوگا یا ہوگی. اب یہ جو اسٹیریوٹائپ امیج ہے نا, یہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا ریئیکشن ٹوورڈز این انڈیویجول اور دی انڈیویجول جس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے, لیٹس سے ان اے کنفلکٹیو سچویشن, بلکہ کانفلکٹ پیدا کرنے میں بٹوین ٹو انڈیویجولز اور بٹوین ٹو گروپس, ٹو نیشنز, اس میں اس طرح کے نیگیٹو ہاسٹائل امیجز کا عمل دخل ہوتا ہے. اور اس چیز کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر many a times we might be able to avoid that conflict which possibly could result out of those hostile, negative, bad images which exist between two or more individuals, groups, nations, races, communities, social categories, جو بھی کہنا چاہیں. تو اس کی اہمیت کو سمجھنا in relation to conflict, in relation to the emergence of conflict, and in relation to the resolution of conflict, وہ ضروری ہے. وہ تبھی سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ جو نیگیٹو یا ہاسٹائل امیجز ہیں یہ many a times ٹھیک نہیں ہوتے, اور خاص طور پہ جس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جس طریقے سے آپ نے امیج بنایا ہوا ہے. یہ تو پتہ نہیں کب سے, صدیوں سے اس طرح کے امیجز چل رہے ہیں, کچھ بنائے جاتے ہیں, کچھ بگڑ جاتے ہیں, کچھ ٹائم کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, کوئی ٹائم کے ساتھ بن جاتے ہیں, لیکن یہ امیجز رول پلے کرتے ہیں. یہ تو کچھ ابھی امیجز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے نا, اب میں کچھ کوٹیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اسی طرح کے سرٹن امیجز کو یا اسٹیریوٹائپس کو, سمپلسٹک جنرلائزیشنز کو which could generally be wrong, وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ بے شمار دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر اسکرین پہ دیکھیں, in individuals insanity is rare, but in groups, parties, nations and epochs it is the rule. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ان اے کوٹیشن جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیویجولس میں انسینٹی نہیں ہوتی. انسینٹی یعنی انریزنیبل ایٹیچیوڈ ہونا یا کوئی بری باتیں یا برے خیالات, برے ایٹیچیوڈ کی بات ہو رہی ہے. انڈیویجولس میں انسینٹی نہیں ہوتی, گروپس میں انسینٹی ہوتی. اب یہ جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول کسی گروپ کا حصہ ہے تو جو گروپ کی انسینٹی ہے یا گروپ کے نیگیٹو بیہیویئرز ہیں, گروپ کے جو سرٹن عادات ہیں, وہ اس کے اندر وہ ایٹریبیوٹ جب انڈیویجول میں جاتے ہیں تو وہ انڈیویجول کے ایٹریبیوٹس برے لگتے ہیں. ایکچولی اس کے اپنے وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. میں ایز اے پاکستانی آئی ریپرزینٹ پاکستان, تو اگر میرے ایٹریبیوٹس کسی جگہ ناپسند کیے جاتے ہیں تو بیسکلی وہ کہیں گے جی سارے پاکستانی اس طرح کے.
میں اگر باہر جاتا ہوں تو جب مجھے دیکھتے ہیں ہمارا پاسپورٹ گرین پاسپورٹ تو اس کے ساتھ ایک خاص امیج لیٹ سے سرٹن نیشن میں ویسٹرن نیشن میں بنا ہوا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, تو وہ بعض اوقات ہمیں اسی سوشل کیٹیگری میں ڈالتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک خاص رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ گروپس جو ہے نا, حالانکہ پرسن کوڈ بی انٹائرلی ڈفرینٹ, بٹ اس کو اسی لیبل اسی کیٹیگری کے اندر ڈال کے پھر اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جاتا ہے یا ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں. ایشینز کے ساتھ یا وہاں سے باہر سے کوئی گورا پاکستان میں آتا ہے تو ہم اس کو جو ہمارے ذہن میں امیجز ہیں ہم ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ اسٹیریوٹائپ امیجز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے ایکچولی پری ڈیٹرمن این انڈیویجولز بہیویئر. اور اس پری ڈیٹرمینیشن کی وجہ سے یا تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں ادھر مدد ملتی ہے یا نقصان پہنچتا ہے. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور کوٹیشن دیکھیے, ایوری مین اوور 40 از اے اسکانڈرل. یہ بھی ایک امیج ہے کہ 40 کے اوپر جو بندہ ہے وہ ان ریلائبل ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, سوسائٹی نے شاید اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوا ہے. کسی جگہ ایک دفعہ اور میں نے شاید آپ سے شیئر کیا تھا کہ ڈونٹ ٹرسٹ مین اوور 30. یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. یہ اسٹیریوٹائپ امیجز بنے ہوئے کہ جو 30 سال کے بعد 30 سال سے زیادہ عمر والا ہے اس کو شاید سوسائٹی نے سکھا دیا ہے ہاؤ ٹو بی لائک سوسائٹی, ہاؤ ٹو بی لائک دا گروپ ان وچ ہی اور شی از اسپینڈنگ ٹائم. تو یہ امیجز ہیں جن کا میں آپ کو ایمفیٹیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ این انڈیویجول از اے ریفلیکشن آف دی گروپ ہی اور شی بلانگس ٹو. آگے چلیے. I love the people with their straightforward minds. It is just that their smell brings on my migraine. یہ جرمن پلے رائٹ ہے جس نے یہ لکھا کہ کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ لوگوں کو, لیکن یہ اسٹریٹ فارورڈنیس اپنی جگہ مسائل پیدا کرتی ہے, یہ پریشر پیدا کرتی ہے. اب آپ بھی دیکھیں کہ بعض اوقات سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ کے اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سچ بولنا, اسٹریٹ فارورڈ ہونا, بولڈ ہونا, فرینک بات کرنا, وہ کس طرح بعض اوقات آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسٹیریوٹائپ امیجز ہیں کہ جس طرح کا ماحول ہے اگر اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرتے تو پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک اور اسٹیریوٹائپ امیج جو الفریڈ ٹینیسن, یہ برٹش پوئٹ ہے, اس نے لکھا, آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ جینڈر بیسڈ اسٹیریوٹائپ ہے, اسٹیریوٹائپ آف مین اینڈ ویمن. مین فار دا فیلڈ اینڈ وومن فار دا ہارتھ, مین فار دا سورڈ اینڈ فار دا نیڈل شی, مین ود دا ہیڈ اینڈ woman with the heart, man to command and woman to obey, all else confusion. اب اس ساری کوٹیشن سے کیا ملتا ہے؟ امیجز نہیں ملتے کہ خواتین جو ہے نا they are to obey, they are sentimental, hearty, اچھے سافٹ دل والی, سوئی دھاگے سے کام کرنے والی, کچن میں کام کرنے والی. Man on the other hand is works in the field, man fights with the sword. مین کے پاس ریشنلٹی ہے, خاتون کے پاس جذباتیت ہے. مین کمانڈ کرتا ہے, عورت اوبے کرتی ہے. ریسٹ از کنفیوژن. اب یہ امیجز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب جب آپ کے ذہنوں میں مرد کا اور عورت کا اس طرح کا امیج ہوگا تو جب عورت آپ کے سامنے آئے گی یا عورت کے سامنے مرد آئے گا تو وہ اس طرح کے امیجز کے ذریعے ہی پہلے سے جو امیجز بنے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے ہی ایکٹ کریں گے, اور اس ایکشن کی ڈٹرمینیشن ان سمپلسٹک اسٹیریوٹائپ امیجز کے ذریعے ہوتی ہے. اینڈ آئی ریپیٹ کہ یہ اسٹیریوٹائپس جنرلی آر نیگیٹو. اب اس کو بھی دیکھ لیں, یہ جو جینڈر بیسڈ اسٹیریوٹائپس ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ خاتون سبسروینٹ کام کرتی ہے, مرد ڈومینیٹنگ کام کرتا ہے. اب
کوئی اس کو صحیح کہے یا غلط کہے الگ بات ہے. کچھ لوگ شاید کہیں گے کہ ہاں یہ تو نیچرل ڈویژن ہے, تو ان کے لیے یہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ڈویژن نہیں ہے بلکہ یہ کنسٹرکٹ ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ ہماری اپنی سوشل کریشن ہے, تو وہ کہے گا نہیں اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ جو اسٹیریوٹائپ امیجز ہیں وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کا جو ریڈی بیہیویئر ہے, جو پہلے سے بیہیویئر موجود ہے, بیفور یو فائنڈ دی ادر پرسن ڈفرینٹلی, وہ آپ کا یا تو کانفلکٹ پیدا کرتا ہے یا پھر کانفلکٹ کے ریزولوشن میں یا تو ہیلپ کرتا ہے یا پھر اس میں رکاوٹ بنتا ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. ایک اور اسی طرح کا جینڈر بیسڈ کوٹیشن ہے, obedience is woman's duty on earth, harsh suffering is her heavy fate. یہ بھی ایک جرمن پوئٹ ہے جس نے یہ کہا. تو یہ جینڈر بیسڈ اسٹیریوٹائپس بھی موجود ہیں, اینڈ ایز آئی سیڈ جنرلی دیز آر نیگیٹو, ایٹ ٹائمس دیز آر پازیٹیو. ایز آئی شیئرڈ ود یو دیٹ Pathans, they are, or even blacks sometimes are considered that they are very strong, they are strong-headed, they are hard-working. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے بیہیویئر کو فوری طور پہ انفلوئنس کرتی ہیں. Stereotypes are basically oversimplified generalizations about the person who belong to a different group. جیسے میں نے کہا یلو ریس, چائنیز ریس, بلیک ریس, یہ سارے کے سارے آپ کے ذہنوں میں پہلے سے امیجز موجود ہیں جن کی بیسس پہ آپ کا ریڈی بیہیویئر موجود ہوتا ہے اور وہ کانفلکٹ کو یا تو ریزالو کرتا ہے یا کانفلکٹ کے ریزولوشن کو روکتا ہے. پریجوڈس کس کو کہتے ہیں؟ پریجوڈس بیسکلی ایک اسٹرانگ نیگیٹو فیلنگ ہے about the other person or about the other group or about the other nation, community, society, country. یہ اب prejudice کے پیچھے کون سی چیز ہے جو کار فرما ہے؟ وہ prejudice کے پیچھے بیسکلی جو چیز کار فرما ہے وہ یہی stereotype images ہیں. Prejudice can be defined as an unsubstantiated judgment or opinion about an individual or a group, either favorable or unfavorable. آپ کا کئی گروپس کے بارے میں لیٹ سے کراچی میں میمن ایک برادری ہے, وہ یوزلی بزنس میں ہے, تو ان کے بارے میں ایک خاص امیج ہے کہ یہ اپنے پرنسپلس کے ساتھ سرٹن اصولوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. اب یہ بڑا پازیٹیو امیج ہے ان کے بارے میں, اور یہ پازیٹیو امیج ان کو مدد کرتا ہے ان کے کام کو فلرش کرنے کے لیے, ان کے بزنس کو ترقی دینے کے لیے. تو یہ پازیٹیو امیجز بھی ہیں, لیکن جنرلی موسٹلی دیز آر نیگیٹو. بٹ اف یو ڈیولپ پازیٹیو امیج اباؤٹ اے گروپ, اباؤٹ اے کمیونٹی, اباؤٹ اے نیشن, جو لیٹ سے اس وقت پاکستان کا بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی سافٹ امیج بنانا چاہیے پاکستان کو, اکثر آپ یہ بات کرتے ہیں. تو یہ سافٹ امیج کیوں بنانا ہے؟ تاکہ دنیا کا رویہ ہماری طرف بہتر ہو سکے, اس لیے ہم نے سافٹ امیج کی باتیں کرتے ہیں. امریکہ کے بارے میں لیٹ سے ٹرسٹ جو امریکہ کے ریفرنس سے پہلے سے موجود ہوتا تھا, وہ ٹرسٹ ان وے یا ڈکلائن ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے. تو وہ امریکی جو ہے نا وہ اپنے اس ٹرسٹ وردی امیج کو بنانے کے چکر میں کہ جو ان کے پاس پہلے تھا, تو یہ بعض کا امیجز بدل بھی جاتے ہیں, اسٹیریوٹائپ امیجز بدل بھی جاتے ہیں. تو ایٹ ٹائمس ان کو بنانے کے لیے وقت لگتا ہے, لیکن یہ امیجز آپ کی طرف بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارا جو سافٹ امیج ہے, وی نیڈ ٹو بلڈ سافٹ امیج آف دس کنٹری سو دیٹ دی بیہیویئر آف ادر کنٹریز, ادر نیشنز ٹوورڈز us as a nation, towards us as individuals who let's say travel overseas as Pakistanis, ان کی طرف جو رویہ ہے وہ بدل سکے. جیسے ہم بعض کا سنتے ہیں جی ایئرپورٹ پہ گئے تو وہ پاکستانیوں کو الگ کر دیا اور they were treated differently and people coming from another nation they were treated differently.
تو یہ جو پری ڈیٹرمنڈ پری ڈسپوزڈ بیہیویئر ہے that actually is dependent upon stereotype images which exist about an individual, about a group, about an individual who belong to a particular group. جیسے میں نے یہ پاکستان کی یا certain caste کی باتیں کی, یہ وہ چیزیں. The term is usually used in unfavorable ways, جو میں نے پہلے کہا, or to show hostile attitude towards other people based on their membership in other groups. The distinguishing characteristic of a prejudice is that it relies on stereotype. یعنی prejudice کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ stereotype images پہ ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریمنیشن. اور ڈسکریمنیشن کا جو میں نے مثالیں بھی دی ہیں ابھی آپ کو, کہ جو لیٹس سے پاکستانیز آر ٹریٹڈ ایٹ ایئرپورٹس ان ویسٹرن cities or western capitals. On the other hand, your image in a Chinese capital, Chinese city may be different. Your image in Malaysia may be different. Your image as a Pakistani in another Asian country may be different. Your image in Western countries may be different. تو یہ بعض کا images پیدا کیے جاتے ہیں for let's say generating, creating conflict. And conflict اپنی جگہ, نقصان تو اس کے جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ, فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ you keep on working for survival, for improvement, for change, for betterment. تو یہ conflict اس لحاظ سے positive role بھی play کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو اگر discrimination ہوتی ہے تو you try to find ways to minimize or eliminate discrimination. For example, میں نے بھی آپ سے کہا کہ if you are treated differently on the airports in the Western countries, now you are concerned about improving the soft image or building the soft image of this country. یہ کیا ہے؟ We are moving towards improvement. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہوگی. ایک چیز ہے انٹیگریشن. جب کچھ گروپس کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو وہ پھر آپس میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ چائنیز کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, انڈینز کے ساتھ یا ایشینز ایٹ لارج کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن اگر ہوگی آن ویسٹرن ایئرپورٹس تو پھر یہ ایشینز آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ ویسٹرن نیشنز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں وہ پھر ایشینز کو ڈمپ کر دیتے ہیں, سارے ملک ایک جیسے ہی. یعنی دیر از اے اوور سمپلیفائڈ جنرلائزیشن ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان اور چائنا اور سم ادر ایشین کنٹریز. ان کے بارے میں ایک امیج بن جاتا ہے that all Asians are the same, they are rough, they are not as civilized as the Western nations are. So once again I repeat that these are the images which sometimes are built over a period of time and they actually influence the behavior of individuals towards other individuals who belong to different social categories or different groups. Diversity کے پیچھے 3 مین فیکٹرز ہیں یا 3 مین کیٹیگریز ہیں. 1 جس کا میں نے ذکر کیا اسٹیریوٹائپس, یعنی اسٹیریوٹائپس کے ذریعے سوشل ڈفرینشیشن ہم پیدا کرتے ہیں. جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہم کرتے ہیں یا ان کو الگ کرتے ہیں یا ڈسٹنکشن کرتے ہیں وہ اسٹیریوٹائپنگ کے ذریعے. اسٹیریوٹائپنگ از دی attribution of thoughts, qualities, behaviors and attitudes to others based on their categorization into a social group. کہ وہ گروپ جس کے ساتھ ایک بندہ ایسوسیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ بلونگ کرتا ہے, ینگ لوگوں کے بارے میں بھی, ٹینز کے بارے میں بھی دیکھ امیج ہے نا کہ ٹینز اس طرح کے ان کے پاس بہت انرجی ہوتی ہے, دے آر کیئر فری, دے کیئر لیس اور سم تھنگ. تو یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ امیج ہے. آپ جب امپلائمنٹ دیتے ہیں تو عمر پوچھتے ہیں, ایج پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ ایک خاص امیج ہے کہ کس ایج بریکٹ کا بندہ ہے, کیونکہ جس طرح کی ایج ہوگی اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوں گے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہاں رہتے ہو,
بعض اوقات اس کے بارے میں بھی امیجز ہیں کہ کس علاقے کا، کس شہر کا رہنے والا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے، کس کاسٹ سے ہے، کس گروپ سے ہے، رچ ہے، پور ہے، مڈل کلاس ہے، پڑھی لکھی کلاس ہے، ان پڑھ کلاس ہے، بزنس کلاس ہے، پروفیشنل کلاس ہے، ان سب کے بارے میں امیجز موجود ہیں. اور یہ امیجز بیسکلی ڈفرینشیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو یہ پہلی کیٹیگری جو آپ کو ڈیورس کرتی ہے وہ اسٹیریوٹائپس ہے. دوسری کیٹیگری جس کو ہم کلچر کے اندر فٹ ان کرتے ہیں، کلچر، لینگویج، ویلیوز، پرسپیکٹوز، ایٹیچیوڈس towards conflict or towards other individuals, towards negotiation, towards conflict resolution، یہ بھی آپ کو خاص طور پہ اہمیت دیتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ناردرن ایریاز میں شاید کانفلکٹ ایک ان کے کلچر اور رواج کا حصہ ہے. بعض کلچر جو ہے نا، سب کلچرز، ان میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ کنسنسس بیسڈ کلچرز ہیں کمپیئر ود لیٹس سے ان دی ناردرن پاکستان. تو دوسرا فیکٹر کلچر اور سب کلچر، ایٹیچیوڈ، پرسپیکٹیوز، ویلیوز، اس کی وجہ سے ہے کہ آپ کی ویلیوز کس طرح کے ہیں. جیسے ہمارا ایک خاص امیج ہے ناردرن ایریاز کے بارے میں کہ وہ مہمان نواز ہیں، دشمن بھی ان کے گھر آ جائے تو وہ مہمان نوازی کا فرض ادا کرتے ہیں. تو یہ امیجز ونس اگین یہ ڈیورسٹی ہے، اور یہ ڈیورسٹی اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو اٹ کین بی اے ویری یوزفل تھنگ، لیکن یہ آپ کے بیہیویئر کو فوری طور پہ اسپونٹینیس بیہیویئر کو انفلوئنس کرتی ہے. تیسری چیز جو ہے نا وہ پاور ہے، جو سوشل کیٹیگرائزیشن پیدا کرتی ہے. پاور، the third category of diversity issue is the issue of power. Power problems in a diversity conflict include the disempowerment of particular social groups and the existence of bigotry and prejudices based on social group membership. کہ آپ کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، وہ گروپ کتنا پاورفل ہے. if you are a poor, belong to a poor category, like poor people, poor group, poor area, poor city or poor village، تو وہ ایک لحاظ سے پاور ڈٹرمن کرتا ہے کہ وچ ایریا یو بلانگ ٹو، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا بیہیویئر آپ کی طرف اس کانٹیکس میں بنتا ہے. دیز کیٹیگریز frequently influence the behavior of other people. پاور، کلچر اور سب کلچر، کس طرح کے ایٹیچیوڈ ہیں، کس طرح کے پرسپیکٹیوز ہیں، اینڈ دی اسٹیریوٹائپ امیجز. یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پھر کانفلکٹ کو سمجھنا آسان آ جائے گا. بلکہ کانفلکٹ میں جو انالیسیز کی ہم نے بات کی، انٹرسٹ انالیسز، بٹنا انالیسز، تو اس میں بھی یہ آسانی ہوگی کہ کیوں یہ جو سوشل کیٹیگریز ہیں اگر ان کو سمجھ سکیں. جیسے خواتین کے ریفرنس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریلیٹیولی دے آر مور ڈوسائل کمپیئر ود مین. یہ بھی ایک امیج ہے. ڈوسائل سے مراد میری یہ ہے کہ women are more submissive than men are. Men are more aggressive and active. یہ بھی امیجز ہیں، یہ بھی اسٹیریوٹائپ امیجز ہیں. اور انہی اسٹیریوٹائپ امیجز کی بیس پہ you actually decide a kind of behavior towards the other person, whether that person is a woman or a man. یہ امیجز جیسے میں نے کہا کہ یہ ہر وقت چلتے ہیں. ٹیچرز کا، پروفیسرز کا ایک خاص امیج ہے، بیوروکریٹس کا ایک خاص امیج ہے، آرمی مین کا ایک اور خاص امیج ہے، پولیس میں جو لوگ ہیں ان کا خاص امیج ہے، جو کراچی میں رہتے ہیں ان کا خاص امیج ہے، جو سیالکوٹ میں رہتے ہیں ان کا خاص امیج ہے، جو ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں، سرائکی اسپیکنگ ہے، ان کا خاص امیج ہے. یہ سارے کے سارے امیجز، ونس اگین آئی ریپیٹ، دیز آر اسٹیریوٹائپ امیجز، اینڈ ایٹ ٹائمز دیز آر پازیٹیو، ایٹ ٹائمز دیز آر نیگیٹو، بٹ جنرلی جس کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں دیز اسٹیریوٹائپ امیجز آر نیگیٹو اینڈ آر یوزڈ ٹو ڈیولپ ہاسٹیلٹی. جیسے میں نے کہا کہ ویسٹ کا امیج اباؤٹ ایشینز اینڈ دین ٹو پرٹیکولر نیشنز، ٹو پرٹیکولر پیپل، وہ اپنی جگہ ایک خاص امیجز ہیں جن کے ذریعے وہ کانفلکٹ کو یا تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سمجھتے ہیں، یا اس کو یوز کرتے ہیں فار ویریس پرپزز. اور یہ ونس اگین
انٹرنیشنل لیول پہ لے لیں, گروپ لیول پہ لے لیں, کمیونٹی لیول پہ لے لیں, ریجنل لیول پہ لے لیں, یہ آپ کو چیزیں ان آپریشن نظر آئیں گی. آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا, فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. اب یہ بھی ان اے وے ایک کیٹیگرائزیشن ہے کہ آپ کو جو ایک امیج ملا پہلی دفعہ کسی کے بارے میں, وہ امیج آپ کے لیے ان اے وے امپورٹنٹ ہو گیا, اور وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ کا وہ امپریشن چلتا رہتا ہے. تو یہ فرسٹ impressions about a person, about an individual, about a group is important because it influences your behavior towards that group or individual. Stereotypes بھی in a way are first impressions. آپ کا first impression جیسے میں نے کہا, let's say with reference to various social categories, various nationalities, جیسے میں نے چائنیز ریس یا گوروں کی ریس یا جرمنز کی, جرمن بھی ہارڈ ورکنگ نیشن کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کے اسٹیریوٹائپ امیجز ہیں نا, یہ آپ کے ان اے وے فرسٹ امپریشنز ہیں, اور یہ جلدی امپریشنز ختم نہیں ہوتے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. دیز فرسٹ امپریشنز کم فرام اسٹیریوٹائپ امیجز. جو اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں, میں نے بھی بے شمار دفعہ سنا کہ لیٹس سے جرمنز آر ویری ہارڈ ورکنگ نیشن, جرمن انجینئرنگ پوری دنیا میں مشہور ہے, جرمن مینوفیکچرڈ گاڑیاں اپنی جگہ پوری دنیا میں مشہور ہے. تو یہ کہاں سے امیجز بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہی امپریشنز ہیں وچ کنٹینیو, اور یہ بزنس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ اگر کوئی چیز جیسے آپ بعض کا سنتے بھی ہیں, میڈ ان جاپان in a way assures quality, made in Germany assures a kind of quality product. تو یہ اسٹیریوٹائپ امیجز ہیں which help countries. ہمیں بھی مے بی کل کو ہمارا امیج بھی اس طرح سے بن جائے that made in Pakistan becomes a great attribute of products which are manufactured from this country. اور یہ امیجز بنانا پڑتے ہیں, بنتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے اس طرح کے امیجز بنانے کے لیے, کیونکہ پھر یہ میں نے بتایا نا کہ پازیٹیو امیجز بھی بنتے ہیں, جیسے میڈ ان جاپان از اے پازیٹیو امیج, میڈ ان جرمنی از اے پازیٹیو امیج. اور اگر اسی امیج کو اسٹیریوٹائپ امیج کو ہم بنانا چاہیں اپنے ریفرنس سے, یس ہمارے یہاں ٹیکسٹائل کا امیج بہت اچھا ہو سکتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں فیصل آباد از اے مانچسٹر آف پاکستان. تو اس طرح کے امیجز کو ہمیں بلڈ کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کے ایٹیچیوڈ ٹورڈز اس, لوگوں کے بیہیویئرز ٹورڈز اس ود ریفرنس ٹو دیٹ امیج وہ امپروو کیا جا سکے, جیسے میں نے سافٹ امیج کی بھی مثال دی. سارے ہیومن بینگس اسٹیریوٹائپ میں انوالو ہیں یا اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں. کوئی دنیا کی نیشن, کوئی دنیا کے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے اسٹیریوٹائپ امیجز نہ ہوں. اور یہ کیا جو میں نے بتایا کہ اسٹیریوٹائپ امیجز کیا ہیں, یہ ایک ان اے وے جنرل پریکٹس ہے. اٹ از پارٹ آف دی ہیومن کوگنیٹو سسٹم. یہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا, وہ جس طریقے سے بنا ہوا ہے, جس سسٹم میں, جس ہیومن سوسائٹی میں ہم زندہ رہتے ہیں, اس میں یہ ہمارے سوچ کے سسٹم میں, ہمارے سوشل مائنڈ کو, ہماری سوچنے کا جو سسٹم ہمارے دماغ میں موجود ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اس میں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو آسانی پیدا ہوتی ہے, ورنہ ہر دفعہ آپ کو اگر یہ اس طرح کی کیٹیگرائزیشن پہلے سے موجود نہ ہو تو آپ ہر دفعہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. جب یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ انسرٹن ہوں گے, ایکٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ ریڈی امیجز بنائے جاتے ہیں. دیز آر ان اے وے فنکشنل, بٹ یہ نیگیٹو امیجز ایز اے نیشن ٹورڈز یو, ایز اے گروپ ٹورڈز یو, ایز اے کاسٹ ٹورڈز یو, as a social category, whatever it is, young, old, عورت versus مرد یا کوئی اور کیٹیگری, this city versus that city, یہ اگر positive images ہیں تو these will create goodness towards you, اور اگر یہ negative images ہیں these will create disadvantage for you. تو یہ cognitive system میں موجود ہے. آپ اس cognitive system کو آپ کو بدلنا ہوگا, اور اس کے لیے اسٹریٹجیز ہیں. جیسے میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں پروپیگینڈا ہوتا رہتا ہے ان فیور آف سرٹن نیشنز اور
in disfavor of certain nations. ہمارے ملک کے حوالے سے آپ ویسٹرن میڈیا پہ دیکھیں تو ہر وقت وہ نیگیٹو امیجز، کوئی برا کام، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو پکڑ کے دکھاتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام ہو گیا تو اٹ از اگنورڈ. اور اگر ویسٹرن کنٹریز میں کوئی نیگیٹو کام ہو گیا تو اس کو اگر فلیش دکھا بھی دیا تو نیکسٹ ٹائم دے وانٹ، کیونکہ دے بلڈ دیئر پازیٹیو امیجز آل دا ٹائم اینڈ دے بلڈ نیگیٹو امیجز اباؤٹ اس آل دا ٹائم. یہ چیز ہمیں سوچنی پڑے گی، اور اس کو اگر بڑے لیول پہ دیکھیں گے تب بھی نظر آئے گی، اگر آپ مائکرو لیول پہ دیکھیں گے تب بھی نظر آئے گی. آپ اپنے ارد گرد مائکرو لیول پہ دیکھیں تو آپ کو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے، جب کہتے ہیں نا غیبت کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں چغلی کرتے ہیں، یہ چغلی بھی وہی پروپیگنڈا والی چیز ہی ہے کہ کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا، اور اس سے اس کے امیجز اس طرح کے بنتے ہیں. یہ مائکرو لیول پہ بھی ہے، اس لیول پہ بھی ہے، اس لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے، گلوبل لیول پہ بھی ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، اور کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بھی اس اسٹیریوٹائپنگ کی، اسٹیریوٹائپ امیجز کی سمجھ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز آن دس پوائنٹ دیٹ ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ سوشل کیٹیگرائزیشن، سوشل گروپنگ، سوشل اسٹریٹیفیکیشن، کلاسز، ریسز، color, creed, even religious sects. آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ how certain images are created about Islam اور Muslims, Christianity. تو یہ سارے کے سارے کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ یہ to predetermine certain behaviors of a kind of people towards another kind of people. تو یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. اب تھوڑی سی باتیں ایفیکٹس آف اسٹیریوٹائپس پہ کرتا ہوں. ٹو میجر پرابلمز ایگزسٹ ود دی سارٹ آف ایٹریبیوشن بیسڈ آن اسٹیریوٹائپس. دی ایٹریبیوشن دیٹ ون میکس ایز دی ریزلٹ آف اسٹیریوٹائپنگ مے بی ٹوٹلی رانگ. میں نے کہا کہ مینی ٹائمس جو آپ کا ایک امیج بنا وہ ہو سکتا ہے ٹوٹلی غلط ہو. مثال کے طور پہ وہ چائنیز کے بارے میں ویسٹرن کنٹریز میں، نارتھ امریکہ میں خاص امیج ہے کہ کس طرح سے چائنیز میں بھی لیٹس سے دے آر، لیٹس سے مینرز کی بات کرتے ہیں، ٹیبل مینرز کی بات کرتے ہیں، یا رف ہیں ان ٹرمز آف دیئر بیہیویئر. اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ bulk of Chinese nation may not be like that, or the people you are in interaction with are not like that. اگر اس کو مثال کو میں اور تھوڑا سا اسٹریچ کروں، if some Chinese had been living in US for many years, they actually start behaving exactly like an American, but Americans would still think about that Chinese in the same way, the way they have their stereotype image about the Chinese people. تو یہ ایک لحاظ سے ٹوٹلی غلط ہو سکتا ہے جو آپ کا امیج ہے اس انڈیویجول کے بارے میں who belong to a social group, social category, or a country, or a nation, or a caste, or something to that effect. دوسری یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز اسٹیریوٹائپ امیجز آر شیمفل، وہ امبیرسنگ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھنے والی ہیں کہ یہ کیسے امیجز بنتے ہیں اور کس طریقے سے یہ افیکٹ چھوڑتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ایک چیز ریڈ فلیگ ہے، ریڈ فلیگ کا ایک یا ریڈ کلر کا ایک خاص امیج ہے. ریڈ کلر روکتا ہے، یہ الرٹ کرتا ہے. Now, یہ ریڈ کلر جو الرٹ کرتا ہے، this may be misused, this may mislead you. These are sometimes stereotype images are used to mislead. کسی جگہ ریڈ فلیگ لگا کے آپ کو کسی اور طریقے سے کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ اسٹیریوٹائپ امیجز جو ہے نا، ان کے ایفیکٹس سمجھنے والی بات ہے. اسٹیریوٹائپ امیجز ایٹ ٹائمز جسٹ کریٹ کانفلکٹس،
اور یہی سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیکچر کے ذریعے کہ کیسے اسٹیریوٹائپ امیجز are important in terms of either creating conflict or resolving conflict. Now, few more words why people stereotype, why people use stereotyping, why don't they process the information about the individual they are in interaction with, they are in conflict with. اس کے بارے میں اسپیشلائزڈ انفارمیشن کیوں نہیں حاصل کرتے, کیوں اسٹیریوٹائپ امیجز یوز کرتے ہیں, اسٹیریوٹائپ امیجز کے ریفرنس سے کیوں ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس کی 2 پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھنے کی بات ہے. کیا ہر وقت آپ کے پاس اتنا ٹائم, اتنے ریسورسز موجود ہیں دیٹ یو کوڈ assess the individual, assess the situation, assess the other party or group and really then decide to act accordingly. آپ کے دفتر میں خاتون آتی ہے, اگر وہ خاتون آتی ہے اور وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کپڑے سے یا ڈریس اپ ہونے کے اسٹائل سے whether that is a female or a male, تو you will be confused how to act. اور شاید فوری طور پہ آپ کا انٹریکشن شروع نہ ہو سکے, وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اگر اس نے اپنے ڈریس اپ سے, اپنے اسٹائل سے, بالوں کے اسٹائل سے, کپڑوں کے اسٹائل سے فوری طور پہ بتا دیا کہ آئی ایم اے وومن اور آئی ایم اے مین, تو دین آپ کے لیے اس کی طرف ایکٹ اور ری ایکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تو اسٹیریوٹائپ امیجز یوز ہوتے ہیں. فوری طور پہ آپ کا بیہیویئر اسی طرح سے ہو جاتا ہے. جیسے پازیٹیولی اگر بات کروں, خاتون آتی ہے تو جنرلی یو لائک ٹو اسٹینڈ, اور اگر خاتون بیٹھی ہے, ہماری میٹنگز میں بھی دیکھتے ہوں گے, اگر مرد آتا ہے تو خاتون ایٹ ٹائمس ریمین سیٹڈ اور سم تھنگ. تو یہ جو کیٹیگرائزیشن اسٹیریوٹائپنگ ہے, اس کی وجہ سے سرٹن بیہیویئرز آر پری ڈیٹرمنڈ. اور اگر ہم ہر وقت یہ اسیس کرنے کے چکر میں پڑے رہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے, تو ہمارے بیہیویئرز یا انٹریکشن بہت سلو ہو جائے گی, اور سلو انٹریکشن سے بہت سارا ٹائم ضائع ہوگا اور ہم بہت ساری ڈیسیژن میکنگ اکارڈنگلی نہیں کر سکیں گے. ایک تو میں نے بتایا نا کہ پلینٹی آف ٹائم چاہیے, ریسورسز چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پروسیس دی انفارمیشن ٹو فائنڈ دی نیچر آف دی ادر پرسن. دوسری بات یہ ہے کہ سچویشن کو ایکوریٹلی سمجھنا کمپلیکس ہوتا ہے, وہ بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس لیے اس سچویشن میں بھی فوری طور پہ جو آپ کے امیجز پہلے سے موجود ہیں اس کے مطابق آپ ایکٹ اور ری ایکٹ کرتے ہیں. اگر یہ دونوں ریکوائرمنٹس موجود نہ ہوں تو پھر پیپل یوز existing social categories or the stereotype images based on which you are supposed to behave in that situation. تو یہ جو stereotype images ہیں یہ in a way important role play کرتے ہیں. یہ ہر وقت آپ انفارمیشن کو ہر انڈیویجول سچویشن میں انفارمیشن کو پروسیس کر کے اگر ڈیسیجن میکنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بلکہ پورا سسٹم ہی سلو ہو جائے گا. سسٹم کو ایفیشینٹلی چلانے کے لیے یہ اسٹیریوٹائپ امیجز بنائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا ایک بات کو کہ اسٹیریوٹائپ امیجز پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. جنرلی نیگیٹو ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جنرلی نیگیٹو امیجز ہی کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں یا کانفلکٹ کے ریزولوشن میں رکاوٹ بنتے ہیں یا انٹرپرسنل کانفلکٹ میں رکاوٹ بنتے ہیں, انٹرپرسنل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا انٹرپرسنل کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اگر اس بات کا اندازہ ہو کہ ہاؤ these negative images are created, were created, why these images were created, تو پھر ہم شاید ان امیجز کو
کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے سے روک سکیں گے. ہم اپنے آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ تو امیجز پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا ہو گئے ان دا پاسٹ, ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہو اور یہ بھی اسی طریقے سے ایکٹ کرے. یہ بندہ یا بندی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. جب ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوگا تبھی ہم اپنے بیہیویئر کو ریشنلائز کر سکیں گے, اور ہمیں اگر نہیں پتا تو پھر ہم اسی طریقے سے ایکٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے ارد گرد جو لوگ ٹریڈیشنل قسم کے ہیں وہ اپنی ان باتوں پہ اڑے رہتے ہیں جو لیٹ سے ان کو سکھایا گیا, کیونکہ ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے, ورنہ نئی انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, ریسورسز چاہیے. سو اٹ از ایزی ٹو اسٹک ٹو دوز ویلیوز, بلیفس, نارمس اور ways of behaviors which had been practiced by that individual, by that family, by that group for let's say decades, centuries. تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے وہ انفارمیشن کو پروسیس کرنا, پروسیس کر کے کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنا. obviously it takes your mental resources, mental energy آپ کی چاہیے. تو اسٹیریوٹائپ امیجز کیونکہ چیزوں کو سمپل بنا دیتے ہیں تو وہ سمپلسٹی لوگوں کو پسند ہے, کمپلیکسٹی نہیں پسند ہے. کمپلیکسٹی رسک پیدا کرتی ہے, تو اس لیے لوگ اس چیز کو ان اے وے لائف کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اسٹیریوٹائپ امیجز کو یوز کرتے ہیں فار انٹرپرسنل ریلیشنز, فار انڈرسٹینڈنگ انٹرپرسنل کانفلکٹ اینڈ پاسبلی ریزالونگ انٹرپرسنل کانفلکٹ. یہ اگر یہ سارا سین آپ کو سمجھ آ جائے تو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ انٹرپرسنل کانفلکٹ کو سمجھنا اور پھر کانفلکٹ کو ریزالو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آج کا لیکچر اگر اس کو میں سم اپ کرنا چاہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو یہ جو سوشل کیٹیگرائزیشن ہے, سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے, سوشل گروپنگ ہے, سوشل ڈسٹنکشنز ہیں, یا لوگوں کی آپس میں جو مختلف گروپس ہیں, لینگویج کی بیس پہ, کھانے پینے کی بیس پہ, ویلیوز کی بیس پہ, سوچ اور ایٹیچیوڈ کی بیس پہ, یہ جو کیٹیگرائزیشنز ہیں ان کو اگر آپ سمجھ لیں تو میرے خیال میں آپ کو زندگی, لائف, ماحول, حالات یہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ یہ زندگی, حالات, ماحول سمجھ آنا شروع ہوں گے تو اس زندگی, حالات اور ماحول میں کانفلکٹ بھی ایک میجر کمپوننٹ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, جس کے ساتھ آپ کا واسطہ رہتا ہے. تو وہ کانفلکٹ پھر آپ کے لیے شاید اتنا سگنیفیکنٹ نہ رہے, اور اس کانفلکٹ کو کیونکہ آپ اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں گے تو اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی روٹین بھی آپ کی بن جائے گی, اور اس کے پیچھے جو فورسز ہیں, لیٹس سے اسٹیریوٹائپ امیجز, ان کا بھی پتہ ہوگا. تو پھر شاید آپ اتنے اسٹرانگ طریقے سے, اتنے ریجڈ طریقے سے ایکٹ آؤٹ نہیں کریں گے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یس, he or she might belong to a particular race, but he or she might not be the same as the image about that race I have. تو اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں ہمارے بیہیویئرز ٹورڈز ایچ ادر وہ زیادہ ریشنلائز, زیادہ خوبصورت, زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے, اور ہماری زندگی میں جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنا ہماری روٹین کا حصہ بن جائے گا. اور جب روٹین کا حصہ بن جائے گا تو اٹ ول ناٹ بی, دی کانفلکٹ ول ناٹ بی ایز فرسٹریٹنگ, ایز ڈسپوائنٹنگ, ایز ہرٹنگ, ایز ڈیمیجنگ ٹو ایدر پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.